رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے پیارے دوستوں کو سہیل بھیا کا سلام۔ کیسے ہیں آپ؟ کس کس کی روزہ کشائی ہوئی؟ اور ہاں، یہ جو ٹی وی پر نام آ رہے ہیں، آپ کا نام بھی ہے کہ نہیں؟ کس میں بھائی؟ پہلا روزہ رکھنے والوں میں۔ بچوں، آپ میں سے کون کون اپنی نانی دادی یا نانا دادا جان سے کہانی سنتا ہے؟ بھائی مجھے پتا ہے بہت کم بچے سنتے ہیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ٹائم نہیں ملتا۔ پہلے اسکول، پھر کھیل، پھر ہوم ورک، ٹی وی، کمپیوٹر گیمز اور پھر انٹرنیٹ۔ دیکھیے، آپس کی بات ہے، اپنے بزرگوں سے کہانی سننے کا جو مزہ ہے وہ کمپیوٹر میں بھی نہیں ہوتا۔ ٹی وی پر مزے مزے کے پروگرام تو آتے ہیں، کارٹون بھی، مگر جو بات ہے نانی اماں کی کہانی کی، وہ جناب اس میں نہیں ہے۔ اچھا، تو آج ایسا کرتے ہیں، آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ بھائی سمجھ لیں، نانی اماں دادی اماں کا کام آپ کے سہیل بھیا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جگہ ایک بہت امیر بزرگ رہا کرتے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، یعنی انتقال ہونے لگا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلوایا۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ بزرگ نے اپنا سارا روپیہ، پیسہ، جائیداد سب ان میں برابر بانٹ دی، مگر ایک چیز اپنے پاس رکھ لی۔ پتہ ہے وہ کیا چیز تھی؟ ایک قیمتی ہیرا، ڈائمنڈ۔ ہیرا تو بہت قیمتی ہوتا ہے، لاکھوں روپے کا۔ تو بزرگ نے کہا، جو بیٹا میرے سامنے میرے مرنے سے پہلے سب سے بڑی نیکی کرے گا، یہ ہیرا اسے ملے گا۔ بچوں، بزرگ کے 3 بیٹوں نے بڑی سے بڑی نیکی کی کوشش کی۔ ہر کوئی چاہتا تھا ہیرا اسے مل جائے۔ ایک بیٹا کچھ دن بعد اپنے ابا جان کے پاس پہنچا اور بولا، یہ ہیرا مجھے دے دیں۔ بزرگ نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، ایک شخص نے مجھے 5000 روپے دیے کہ امانت کے طور پر رکھ لو۔ اچھا، ہوا یہ کہ جب اس نے میرے پاس پیسے رکھوائے تو کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، یعنی کوئی گواہ نہیں تھا، نہ ہی اس نے مجھ سے کچھ لکھوایا، یعنی ثبوت۔ بس وہ اپنے پیسے ایسے ہی رکھوا کر کہیں چلا گیا۔ بچوں، جب وہ آدمی امیر بزرگ کے بیٹے کے پاس واپس آیا تو اس نے کہا، میرے پیسے دو۔ اس نے فوراً 5000 اس آدمی کو واپس دے دیے، حالانکہ اگر نہ دیتا تو کوئی ثبوت تو تھا نہیں۔ جب بزرگ نے یہ واقعہ سنا تو کہنے لگے، بھائی یہ تو معمولی نیکی ہے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ تم ایک گناہ سے بچ گئے۔ اگر دوسرے بیٹوں نے میرے سامنے اس سے بڑی نیکی نہ کی تو میں تمہیں یہ ہیرا دے دوں گا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ دوسرا بیٹا بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہیرا مجھے دے دیں۔ بزرگ نے پھر وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، دریا میں سیلاب آ گیا، ایک لڑکا پل پر کھڑا تھا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں جا گرا۔ اس لڑکے کے ماں باپ اور وہاں پر کھڑے سینکڑوں افراد چیخنے چلانے لگے، مگر کسی نے دریا میں کودنے کی ہمت نہیں کی۔ مجھے بڑا رحم آیا لڑکے پر، میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر دریا میں کود گیا۔ میں نے پوری کوشش کی اور لڑکے کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ بزرگ نے کہا، یہ تو انسانی ہمدردی ہے، ایک چھوٹی سی نیکی۔ اچھا، اگر تیسرے بیٹے نے کوئی بڑی نیکی نہیں دکھائی تو میں ہیرا تمہیں دے دوں گا۔ بچوں، کچھ دن اور گزر گئے۔ پھر تیسرا بیٹا اپنے ابو کے پاس پہنچا اور اپنا واقعہ سنا کر ہیرا مانگنے لگا۔ پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس لڑکے کا ایک دشمن تھا، وہ ایک دفعہ نشہ کر کے ایک غار کے کنارے لیٹا ہوا تھا۔ لڑکے نے دیکھا کہ ذرا اس نے حرکت کی تو 1000 فٹ کی بلندی سے نیچے گرے گا اور مر جائے گا۔ اس نے اپنے دشمن کو کمر پر لادا اور اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اس نے اپنا منہ بھی کپڑے سے چھپا لیا تاکہ اگر دشمن ہوش میں آئے تو اس کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو۔ بزرگ نے یہ نیکی سن کر فوراً ہیرا اس بیٹے کو دے دیا اور کہا، تمہاری نیکی 1000 تعریفوں کے لائق ہے، یعنی 1000 مرتبہ تعریف کی جائے ایسی بڑی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی برے آدمی سے نیکی کرنا واقعی بڑا کام ہے اور مشکل بھی۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں بڑی سے بڑی نیکی کرنے کی، تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو اور بڑا ثواب عطا کرے۔ آمین۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔